استغفر اللہ العظیم استغفر سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 اور رمضان المبارک کا روزہ بھی 23۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوں اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے۔ افسوس آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہے۔ اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز و مسجد اور کہاں کی ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم